آج وقت عصر پہ مسجد گیا تو دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ آج آنکھوں میں اداسی، بے چینی اور زخموں کے آنسو نہیں تھے۔ پہلے تو میں خدا سے خدا کی باتیں کرتا رہا۔ خدا سے کہا کہ میں اس خدا کو جانتا ہوں جو ایک بندے سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے۔ میں اس خدا کو جانتا ہوں جو اپنے بندے سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ میں نے تو آپ کو اپنی ساری حالت بیان کر رکھی ہے، بلکہ آپ کو تو کچھ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب جانتا ہے، میری ہر رگ سے واقف ہے، مجھے بس معاف کر دے۔ میں اس خدا کو جانتا ہوں جو بس رحیم ہے۔ تو مجھے سے 70 ماؤں جتنی محبت نہ کر، بس ایک ماں کی محبت جتنی محبت کر لے۔ مجھ سے اتنا ناراض مت ہو کہ میری زبان ایک دن بے سہارا ہو جائے، ایک گہری چپ سی باندھ لے۔ میرے پاس درد تو ہو لیکن بیان کرنے کو الفاظ ختم ہو جائیں۔ اتنے میں میری آنکھوں سے ایک ہجوم کی طرح آنسو بہنے لگے، ایک ایسا ہجوم جس میں اتنا آوازوں کا شور ہو کہ کسی ایک آواز کو بھی ٹھیک سے سنا نہ جا سکے۔ میرے آنسوؤں میں بے شمار دردوں کا شور تھا، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آنسو کس درد کی وجہ سے بے ساختہ میرے خالی دامن کے سینے میں جذب ہو رہے ہیں۔ میں خدا سے کہہ رہا تھا کہ تو بھی اس جیسا نہ ہو کہ اس نے بس مجھ سے وقت گزاری کی، اور جب اس کی دنیا میں کوئی دوسرا آ گیا تو مجھے چھوڑ دیا۔ اے خدا، تو مجھے اس کی طرح نہیں چھوڑ۔ اے خدا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ تیری شان کے مطابق ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ آج میں نے خدا سے کچھ دیر اس کی بھی باتیں کی، کہا کہ اے خدا، اس کا تو میرے ساتھ وقت گزاری کا رابطہ رہا، لیکن اس کی محبت میرے اندر آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ اب اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی بھی شخص نہ دل کو اچھا لگتا ہے اور نہ ہی آنکھ کو۔ اگر کسی پہ نظر پڑ بھی جائے تو بس وہ ایک ہی نظر ہوتی ہے، دوسری نہیں۔ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، لیکن پھر بھی وہ مجھے چھوڑ گئی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مجھ سے بہتر آ گیا ہو۔ اے مالک، وہ جہاں بھی ہے اس کو خوش رکھنا، مجھ سے بہتر اس کی زندگی میں عطا کرنا، اس کی عزت کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا، اس کے گھر کو تا قیامت آباد رکھنا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جہاں جہاں اپنے پاؤں رکھے وہاں وہاں میرے جسم کی خاک ہو، اور میرے علاوہ اس کو کوئی دوسرا نہیں دیکھے۔ اے میرے کریم مولا، تو اس کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ پتہ نہیں اس کی باتیں آپ سے کرنا ٹھیک ہے یا غلط، پر میرے مولا، تو اس کی عزت کو اپنی امان میں رکھنا۔ آج درد بہت تھا دل میں، اور بھی دل چاہ رہا تھا کہ اس کی باتیں خدا سے کروں۔ اس کی باتیں خدا سے کر کے جیسے سکون سا مل رہا ہو، لیکن اتنے میں مسجد میں کوئی ایک اور بزرگ آ گیا، تو میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دعا ختم کر کے گھر آ گیا۔ میرے علاوہ کوئی مسجد میں کوئی نہیں ہوتا۔ میں اس وقت جاتا ہوں جب مسجد بالکل خالی ہو۔ اگر کوئی آ جائے تو میں گھر آ جاتا ہوں۔ اس لیے آ جاتا ہوں کہ کوئی مجھے روتا ہوا نہ دیکھ لے اور بات کہیں بڑھ نہ جائے۔ بس اسی وجہ سے میں مسجد میں اکیلا بیٹھتا ہوں۔ آج اتنی دیر دو زانو ہو کر بیٹھا رہا کہ جب اٹھنا چاہا تو درد کے مارے کھڑے ہونا مشکل تھا۔
ٹانگیں درد کے مارے سیدھی نہیں ہو رہی تھیں۔ مسجد کے باہر والے دروازے تک بڑی مشکل سے آیا، پھر آہستہ آہستہ درد ٹھیک ہو گیا۔